اور میں تو کیا آپ کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اب فرما رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے، کہ وہ خود اب بول رہے ہیں کہ 20 ارب روپے کا آٹے کی ترسیل میں کھانچا لگا ہے۔ اب چاہے آپ اس کو جو بھی رنگ دیں، بندہ سچ بول گیا ہے۔ تو آپ پہ تو چارج شیٹ آپ کے سابق وزیر اعظم نے لگا دی، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، پی ڈی ایم کی حکومت کو کہہ رہا ہوں۔ اور مولانا صاحب، عوام سے اتنا نہ ڈریں۔ عمران خان کا آپ مقابلہ کیا کریں گے؟ آپ تو عمران خان کے سپاہی علی امین خان گنڈا پور کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اسی لیے آج علی امین خان گنڈا پور کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان میں کسی بدترین دہشت گرد کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جو آج گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا گناہ ہے اس کا؟ کیونکہ وہ عمران خان کا سچا سپاہی ہے، ساتھ کھڑا ہے، بس یہ گناہ ہے اور کوئی گناہ نہیں۔ تو آج اس لیے ایڈنگ ہے، ہم اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑیں، ہم اپنی آئین کے ساتھ کھڑیں، اور یہ یقین عوام کو دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آئین میں ترمیم ہوگی تو 2/3 سے ہوگی۔ ان کے پاس نہیں ہے، 2/3 والا بار بیٹھا ہے، کل لاہور میں کھڑا تھا، پوری قوم اس کو جانتی ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ انشاءاللہ 2/3 سے آئے گا، پھر ان لوگوں کے ساتھ بٹھائیں گے۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس تو آئینی ترمیم کرنے کے لیے 100 سے زیادہ بندے کم ہیں، تو پھر یہ ہڑبونگ کیوں، یہ کھڑاک کیوں، یہ پاکستان کے نظام سے چھیڑخانی کیوں؟ اس لیے آج بڑی اہم پروسیڈنگ ہے، اور صبح 11 بجے نشست بھی ہونی تھی، ڈائلاگ ہونا تھا، لیکن اس کو ڈیلے کیا۔ بہرحال کوششیں ہو رہی ہیں کہ ڈائلاگ جو ہے وہ سبوٹاج ہو، جس طرح پرویز الہی صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا۔ آپ کو آج پتہ لگا کہ پاکستان کا سابق وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کا، وہ کرپٹ ہے؟ آخری بار کب کرپشن کیسز میں کسی کے گھروں پہ بلڈوزر اور کسی کے گھروں پہ بختر بند گاڑیوں سے حملے کیے گئے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، اللہ نہ کرے، لیکن ہم نے تو نہیں کیا۔ ہم نے تو بلاول ہاؤس یا جاتی عمرہ کے ساتھ یہ کرنے کا سوچا تک نہیں، اور نہ کبھی کریں گے، جو آپ نے پرویز الہی صاحب اور ان کے گھر کی خواتین، عزت دار پردہ خواتین کے ساتھ کیا۔ بچہ جانتا ہے، کوشش کی گئی کہ یہ ڈائلاگ کو سبوٹاج کیا جائے۔ میری دعا ہے کہ باہر چاہے کچھ بھی ہو، جو ڈائلاگ میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب، پوری قوم کی توقعات ہیں، کیونکہ آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور آپ کی جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں، زرداری صاحب ہو گئے یا میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب۔ اور آخری بات، کل ایک کارٹون فلم چلی، ایک قوم سے مذاق کیا گیا، میاں جاوید لطیف صاحب، خواجہ آصف صاحب، کیا آپ اسی شخص کی کابینہ میں نہیں ہیں جس کا نام شہباز شریف ہے؟ اور کیا یہ ڈائلاگ شہباز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمارا نہیں، آپ اپنی جماعت، اپنی حکومت، اپنے وزیر اعظم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یا پھر جائیں ان کو سمجھائیں کہ ڈائلاگ سے اٹھ جائیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنا مذاق نہ اڑائیں، اپنی حکومت کا مذاق نہ اڑائیں، شہباز شریف صاحب کا مذاق نہ اڑائیں، زرداری صاحب کا مذاق نہ اڑائیں۔ آپ جا کے ان کو کنونس کریں، یا پھر اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں۔ میں اگر کیبنٹ ممبر ہوں اور میں اپنے وزیر اعظم کے ایک بالکل کلیئر فیصلے کے خلاف ہوں، اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں، استعفیٰ دے دیں۔ آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور یہ ڈائلاگ کا راستہ کس نے دیا ہے؟ اسی عدالت نے دیا ہے۔ آخر میں پھر آج اہم پروسیڈنگ ہے، ہماری توقعات ہیں کہ یہاں سے آئین پہ مبنی مضبوط فیصلے آئیں گے، اور رات کو قوم کو سیاستدانوں کی طرف سے کوئی خیر کی امید بھی ملے گی۔ خدا کر کے سیاستدان بیٹھے ہیں، ہمیشہ یہ گلہ رہا کہ سیاستدان اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتے، تو ہم سب کی دعائیں ہیں کہ ان کو اللہ توفیق دے کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے۔ بہت شکریہ۔ آئین کا راستہ اپنائیں گے، سپریم کورٹ کا راستہ اپنائیں گے، عوامی جدوجہد کا راستہ اپنائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پاکستان کے آئین اور پاکستان کے عوام کے حق پہ کسی کو ڈاکہ مارنے نہیں دیں گے۔ ہم دوبارہ سپریم کورٹ آئیں گے، ہم دوبارہ پٹیشن کریں گے۔ اچھا سر، یہ آپ نے جیسے انالیسس کیا کہ جاوید لطیف کی تنقید کو آپ نے خود ہاتھ سے تنقید کا نشانہ بنایا، یہ بتائیے گا اس طرف سے بھی کیا ڈائلاگ کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے؟ خان صاحب کی جو پہلے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، کیا اس سے متاثر نہیں ہوں گے ڈائلاگ؟ لیکن آج بیٹھک ہو جائے، وہاں جو تجاویز سامنے آئیں گی، دونوں طرف ذمہ دار لوگ ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب سے زیادہ سنجیدہ اور تجربہ کار کم ہی لوگ ہوں گے۔ وہ جو بھی تجویز اپنے چیئرمین کے پاس لے کے جائیں گے تو ظاہر ہے وہ کچھ سوچ بچار کے ساتھ جائیں گے۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون میں اگر میاں نواز شریف صاحب کے قریب ترین کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے، میری رائے میں
शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा शायद इसहाक डार साहब हैं, तो वो वहाँ पे बैठे हैं, बड़े संजीदा आदमी हैं। नवीद कमर साहब संजीदा सियासतदान हैं, वो भी जरदारी साहब को अपनी रिपोर्ट देंगे। मेरे ख्याल में हमें कंक्लूजन्स की तरफ जल्दी छलांग नहीं मारनी चाहिए। और एक और बात भी, ये जो एक तासुर फैलाया जा रहा है कि आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन है, मैं इसके हक़ में हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम ना दिया जाए, लेकिन ये कहना कि आज के बाद बैठक ही ना हो, ये गैर सियासी बात है। अगर ज़रूरत पड़े तो उनको कल भी एक दिन और बैठना चाहिए। कौम को मसले का हल चाहिए, कौम को सियासी मसले का सियासी हल चाहिए।